السلام علیکم، بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ عہد حاضر کا معتبر فکشن نگار مشرف عالم ذوقی، وہ شخصیت جس پر سرزمین بہار کو ناز ہے۔ تحریر ہے جناب اصغر شمیم کی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم بے باکی پر بات کریں تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بے باکی کا تعلق احتجاج سے ہے، مخالفت سے بھی ہے، اور بے باکی کا تعلق انقلاب سے بھی ہے۔ بے باکی سچ بولنے کا نام ہے، اور اگر بے باکی کو ہم کچے معنوں میں استعمال کریں گے تو 1960 کے بعد کی جدیدیت نے وہاں ایک لگام لگا دیا۔ سرزمین بہار کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں ایسی ایسی شخصیتوں نے جنم لیا ہے جنہوں نے نہ صرف پورے ملک بھارت بلکہ پوری دنیا میں بہار کا نام روشن کیا ہے۔ انہی میں ایک نام ہے مشرف عالم ذوقی کا۔ مشرف عالم ذوقی 1 مارچ 1962 کو آرا بہار میں پیدا ہوئے اور 1 اپریل 2021 کو دہلی انڈیا میں ان کی وفات ہوئی۔ دبستان آرا کا ایک تابندہ ستارہ مشرف عالم ذوقی۔ تحریر ہے اصغر شمیم کی۔ اردو زبان و ادب کا شاید ہی ایسا کوئی قاری ہوگا جو مشرف عالم ذوقی کے نام اور ان کی ادبی خدمات سے واقف نہ ہو۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے وہ اردو ادب کا سنجیدہ قاری ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہندوستان کے فکشن نگاروں میں اپنی منفرد شناخت رکھتے تھے۔ ان کا تخلیقی کینوس بہت وسیع تھا۔ مشرف عالم ذوقی کا تعلق بہار کے ایک چھوٹے مگر تاریخی شہر آرا سے تھا جو کبھی شاہ آباد کے نام سے مشہور تھا۔ آرا 1857 کی بغاوت کا اہم مرکز بھی تھا جس کی قیادت بابو ویر کنور سنگھ نے کی تھی۔ مہاراجہ کالج جہاں مشرف عالم ذوقی نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں ویر کنور سنگھ کا غار اب بھی موجود ہے۔ یہ وہی کالج ہے جہاں مشہور شاعر حفیظ بنارسی اور انیس امام پڑھاتے تھے۔ آرا شہر کے بہت سے لوگوں نے تعلیم، ادب، ثقافت اور صحافت کے شعبوں میں اپنی کامیابی کا پرچم لہرایا ہے۔ مشرف عالم ذوقی اسی تاریخی شہر آرا کے مہادیوا محلہ میں پیدا ہوئے اور یہیں سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ شہر آرا کو دبستان کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہ شہر زمانہ قدیم سے ہی شعر و ادب کا ایک عظیم مرکز رہا ہے۔ کاشف الحقائق کے مصنف شمس العلماء امداد امام اثر کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ اردو کا پہلا انشائیہ سپاہی کی بیٹی بھی اسی شہر میں لکھا گیا جس کے مصنف وسیع بلگرامی تھے۔ مشرف عالم ذوقی نے اپنی ابتدائی تعلیم شاہ آباد اردو اسکول آرا سے حاصل کی جو ان کے گھر کے قریب تھا۔ شاہ آباد اردو اسکول سے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جین اسکول آرا سے ہائی اسکول تک اور مہاراجہ کالج آرا سے گریجویشن تک کی تعلیم حاصل کی۔ مشرف عالم ذوقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ابا حضور جناب مشکور عالم بصیری کی شفقتوں بھرا آسمان تھا اور اٹھتے بیٹھتے شیکسپیئر، ملٹن، غالب و اقبال کی صدائیں تھیں۔ بچپن سے ہی انہیں کتابوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ جب 6ٹھی کلاس میں تھے تو ان کی پہلی کہانی جو بچوں کے لیے تھی رسالہ پیام تعلیم میں شائع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا پہلا افسانہ 13 برس کی عمر میں لکھا جو کہکشاں ممبئی میں شائع ہوا۔ 17 سال کی عمر میں اپنا پہلا ناول عقاب کی آنکھیں لکھی اور پھر انہوں نے اس دشت سیاحی میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ 1986 سے 2021 تک ان کی زندگی کا بیشتر حصہ دہلی میں گزرا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب کہانیاں لکھتے تو ان کے سامنے ان کا شہر آرا ہوتا اور اسی شہر کے کردار دھیرے دھیرے ان کہانیوں میں ڈھل جاتے۔ میں نے ان کی ایسی بے شمار کہانیاں پڑھی ہیں جس کا مرکز یا محور آرا رہا ہے۔ وہ اپنی کہانیوں میں آرا شہر کی بھرپور نمائندگی کرتے تھے۔ ایک ادیب جو اپنے عہد سے وابستہ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔
وہ اپنے عہد میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے طور پر دیکھتا ہے۔ مشرف عالم ذوقی نے بھی اپنے عہد میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کیا۔ وہ اردو ادب کے سچے سپاہی تھے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور اپنے الفاظ کے سہارے ہمیشہ سچ کا کھلا اظہار کرتے رہے۔ ان کا سیاسی اور سماجی مطالعہ بہت گہرا تھا۔ ان کا شمار ہندوستان کے صف اول کے ناول نگاروں میں ہوتا رہا ہے۔ ان کی تخلیقات ہمارے ذہن کو بیدار بھی کرتی ہیں اور معاشرے کی اصلاح بھی۔ ہمیشہ اس مردہ قوم کو اپنی تحریروں سے جگاتے رہتے تھے۔ وہ ایک بے باک لکھاری تھے، جو بھی لکھتے نڈر ہو کر لکھتے۔ وہ کبھی حالات سے نہیں ہارے، ہمیشہ اپنا احتجاج بلند رکھا۔ انہیں کیا، کب اور کیسے لکھنا ہے، اس کا خاکہ وہ پہلے سے ہی تیار رکھتے تھے۔ وہ وقت سے بہت آگے کا سوچتے تھے اور ہر آنے والے خطرے کو پہلے ہی محسوس کر لیا کرتے تھے۔ وہ بہت لکھتے تھے اور شاید لکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ مشرف عالم ذوقی نے کہانیاں بھی لکھی اور ناول بھی لکھے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے مسائل پر کالم بھی لکھا۔ ان کے زیادہ تر ناول 21ویں صدی میں شائع ہوئے۔ انہوں نے 21ویں صدی میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے ناول کا موضوع بنایا اور ان کے ناول بیان سے لے کر مردہ خانے میں عورت تک نے خاصی پذیرائی حاصل کی۔ وہ اپنی کہانیوں کے ذریعہ بد سے بدتر ہوتی دنیا کا چہرہ دکھانا چاہتے تھے۔ مشرف عالم ذوقی کی طرح ان کی اہلیہ تبسم فاطمہ کا تعلق بھی ادب کی اسی سرزمین آرا سے تھا۔ مشرف عالم ذوقی کا تعلق جہاں مہادیوا محلہ سے تھا، وہاں تبسم فاطمہ کا تعلق ملکی محلہ سے تھا۔ ان دونوں کی شادی 1993 میں ہوئی تھی۔ دونوں نے اردو زبان و ادب کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کئی ڈاکومنٹری فلمیں بھی بنائی۔ مشرف عالم ذوقی کی طرح تبسم فاطمہ کی بھی موجودہ سیاسی منظرنامے پر گہری نظر تھی۔ سلگتے ہوئے موضوعات پر لکھنا انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ مشرف عالم ذوقی اور ان کی اہلیہ نے 21ویں صدی میں محبت کی ایک نئی داستان لکھی۔ تبسم فاطمہ کو ذوقی سے ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں تھی۔ مشرف عالم ذوقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محبت کیا ہے؟ خود سے سوال کرتا ہوں تو دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے ایک نئی دنیا کے دروازے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ غیب سے ایک آواز گونجتی ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو عشق کرنا جانتے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا تبسم کو لے کر ایک ناول لکھوں گا، یہ قرض ابھی باقی ہے اور یہ قرض باقی ہی رہ گیا۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر مجھے تبسم کا ساتھ نہیں ملا ہوتا تو میں کب کا اپنے کمرے کی ویرانی میں گم ہو جاتا۔ مشرف عالم ذوقی اپنے شہر آرا کو جنت سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ جنت ان معنوں میں کہ آرا میں سیکولر خیالات رکھنے والوں کی اکثریت ہے۔ وہ اکثر کہتے کہ میر کی دلی مختلف تھی، مگر آرا جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، میں اس شہر کو دلی سے کم کیسے تسلیم کر لوں؟ مشرف اور تبسم کے چلے جانے سے نہ صرف اردو ادب کا خسارہ ہوا ہے، بلکہ شہر آرا بھی تاریکی میں ڈوب گیا ہے، کیونکہ اس کے دو روشن ستارے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئے ہیں۔ شہر آرا جو ان کی تحریر کا مرکز تھا، زندگی کے سارے حوصلے، ہمت اور ولولے ان کو آرا ہی سے ملتے تھے۔ آرا کو دل و جان سے چاہنے والا نہیں رہا، مگر کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ زندگی نامہ لکھنے والا اس طرح چلا جائے گا، کس نے سوچا تھا؟ وہ گیا تو اس کی ہمسفر بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور اس کے پہلو میں خاک نشیں ہو گئی۔ مشرف اور تبسم دونوں اہل علم و ادب کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔